بحمد اللہ تعالی کتاب چھپ کے آ گئی۔ ابھی نماز کے تھوڑی دیر پہلے پہنچا تو توڑے کھول نہیں سکتے تھے، ورنہ بھی آپ کو دیتے۔ تو یہ کتاب غیر تھی تو میں اس کو لے کر آ گیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو سب کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ مغرب کے بعد یا پھر انشاءاللہ صبح کی نماز میں تو آپ سب حضرات کو دیں گے۔ توڑے کھولیں گے اور ساری پیک ہو کے 3 توڑے ہیں تو انہیں پیک ہو کے آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا نیا عنوان شروع ہونا تھا۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور کے مشرک ان کے مابین جو اختلاف تھا، وہ اختلاف توحید کی 2 شقوں میں تھا۔ تیسری میں بھی آدھا اختلاف تھا، لیکن وہ آدھا توحید پھر تدبیر و تصرف، یعنی جہان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، وہ کہتے ہمارے معبود کرتے۔ بڑا اختلاف تھا کہ تمام انبیاء بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں حاکم اللہ ہے، قانون اللہ کا چلے گا، فیصلہ اللہ کرے گا، شریعت اللہ کی نافذ ہوگی۔ مشرک کہتے کہ نہیں، یہ تو کوئی عام سی بات ہے، اللہ کا بھی قانون چل سکتا ہے، کسی اور کا بھی قانون چل سکتا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا ان لوگوں نے اشرافیہ کے قانون کو اپنا لیا، مولویوں اور پیروں کو اتھارٹی دی کہ وہ قانون بنائیں، نظام بنائیں اور ان کے فیصلے اس نظام کے مطابق کریں۔ انبیاء کی دعوت یہ تھی کہ نہیں، نظام ہوگا تو وہ اللہ کا ہوگا، قانون ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ اس توحید کے مسئلے کو آپ نے بالتفصیل سماعت فرمایا، جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ خلاصہ یہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اللہ کے ماں سوا کسی اشرافیہ، پارلیمنٹ، بیوروکریٹس، کسی بڑے کسی چھوٹے، صدر، وزیر اعظم، حاکم، کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ قانون بنائے۔ قانون اللہ کا بس نازل کردہ ہوگا۔ ہاں، اس کی تشریح ہو سکتی ہے، اس کے موافق نیا قانون بن سکتا ہے، اس کے مخالف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ توحید کی دوسری اختلافی جو بڑی شق تھی وہ تھی توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کا یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور ان کی امتیں، انبیاء کے مقابلے میں آنے والے لوگ، وہ کہتے کہ نہیں، اللہ بھی الہ ہے، ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بت یا یہ ہمارے اسلاف، ہمارے پیر، یہ بھی کیا ہیں؟ الہ ہیں۔ یہ اختلاف تھا، اللہ میں اختلاف نہیں تھا۔ ہر دور کا مشرک اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو خالق، رازق، مالک سب کچھ مانتا تھا۔ اختلاف الہ میں تھا۔ اختلاف کس میں تھا جی؟ اللہ میں اختلاف نہیں، الہ میں اختلاف تھا۔ اب یہ الہ ہے کیا، وہ تو پھر انشاءاللہ ہم سماعت فرماتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بات سماعت فرمائیں کہ اختلاف اللہ میں، اس کے پاس آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اختلاف اللہ میں نہیں تھا، اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے، اختلاف الہ میں تھا۔ سورہ صافات آیت نمبر 35 نکالیں جی۔ ہاں جی، بمالی 23واں سپارہ، پہلا صفحہ ہے سورہ صاد کا۔ صاد بتائیے، صافات بتائیے، صافات ہے کوئی پہلا صفحہ نہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون
وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا. یہ جی صفحہ نمبر 404 ہے. 404 کی پہلی لائن ہے. سورہ صافات شروع ہے. اگلا صفحہ یہ بس ابتدا سے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ. بے شک یہ لوگ ایسے ہیں اذا قیل لہم جب کہا جاتا ہے ان کو لا الہ الا اللہ لوگو اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں. تو یستکبرون تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. تکبر یعنی اکڑ کر انکار کرتے ہیں. پتہ ہے ہمیں یہ مسئلہ یہ سنانے آ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ اور الہ بن بھی سکتے ہیں. اگر کسی نے بنا بھی لیا ہے تو کیا حرج ہے. یہ تکبر ہے. اس مسئلے کو چھوٹا سمجھنا, اس کی اہمیت کو کم سمجھنا, یا پھر اللہ کے علاوہ اور الہ بنانا. یہ آگے سنیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو کیا بے شک ہم لوگ البتہ چھوڑ دیں آلِہَتِنَا اپنے الہوں کو. آلِہَتِنَا جمع ہے. آلِہَتِنَا الہ کی اپنے الہوں کو. کئی سارے الہ بنائے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیں. لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ایک شاعر اور ایک مجنون کے لیے. معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہیں. اختلاف اللہ میں نہیں تھا, کس میں تھا؟ 2 صفحے آگے کریں. سورہ صاد کی ابتدا. سورہ صاد کی ابتدا کا 5 نمبر آیت ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تو آگے سے مشرکین مکہ سن کے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے الہوں کا ایک الہ بنا لیا ہے؟ اتنے الہ تھے ہمارے, اب ہم ایک پر آ جائیں؟ نہ بھائی نہ. ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ عجیب بات. ہمارے آبا و اجداد اتنے سارے الہ, پانی کا الگ الہ, بچے دینے کا الگ الہ, مکھن جس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور گاں کے دودھ کے اندر برکت ہو اس کا الگ الہ. یہ سارے الگ الگ الہ اور سب الہوں کا ایک الہ بنا لیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. آگے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ چل پڑے سردار ان میں سے, اٹھے. أَنِ امْشُوا چلو بھائی چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اور صبر کرو اپنے الہوں پر. پھر جمع ذکر کیا, صبر کرو اپنے. ان ھذا لشیء یراد بے شک یہ جو بات ہے یہ اس کے اندر کچھ چاہتا ہے. یراد کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. سرداری چاہتا ہے, سونا چاندی چاہتا ہے, مال چاہتا ہے, اس لیے یہ دعوت بیان کر رہا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ. ہمارے استاد اس کی تشریح کیا کرتے تھے. معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے نہیں سنا اس بات کو کسی اور ملت میں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہم نے بڑے بڑے ملاؤں کی تقریریں سنی, یہودی علماء کے پاس بھی گئے, عیسائی علماء کے پاس بھی گئے. ہمارا بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارا بھی علماء کے ساتھ. لیکن یہ لا الہ والا مسئلہ یہ تو کوئی مولوی بیان نہیں کرتا, یہ کہاں سے نکال کے لے آتے ہیں؟ اے مسجد والے یہ لا الہ والا مسئلہ کتوں کٹ کے لے آنے؟ اسی بھی بادشاہ بڑے پیرانہ تعلقات ہیں, بڑے بڑے مولوی ساڑے سنگی, اسی تو نہیں سننے ہیں. یہ پتہ نہیں لا الہ والا مسئلہ کتوں کٹ کے لے آنے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ لا الہ کا مسئلہ کہاں سے نکال کے لے آتے. تو
یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ الہ میں۔ سارے نبی اپنی اپنی قوم کو جو دعوت دیتے رہے ان کا خلاصہ یہی ہے۔ ایک ہی پارہ نکالیں تاکہ سب کے ہم ایک ایک آیت دیکھتے جائیں۔ 8واں پارہ نکالیں نا، سبحان، 8ویں پارے کا آخری پاؤ، ساتھ ساتھ قرآن بھی چکر لگ رہا، سبحان اللہ۔ یہ صفحہ نمبر 143 ہے۔ اللہ ملا ہے جی، 43 کا رکوع شروع ہو رہا ہے آخر سے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومی، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، انہوں نے کہا، یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کے علاوہ۔ اللہ کو مانتے تھے تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے۔ آگے سنیں قوم جواب کیا دیتی ہے۔ قوم کا جواب کدھر گیا جی؟ قال الملأ من قومی، کہنے لگے سردار، من قومی، اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں بڑی گمراہی کے اندر۔ معاذ اللہ، اتنی بڑی گمراہی کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے سارے الہ اور ان کا ایک الہ، یہ بات قابل قبول ہے؟ ہاں، الہ کئی سارے ہی ہونے چاہیے۔ اگلا رکوع آ جائیں جلدی جلدی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، ان کی دعوت کیا تھی، یا قوم، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کے علاوہ۔ ہود علیہ السلام کی دعوت بھی کیا آئی؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، قوم کا جواب سنیں جی، یہ آیت نمبر 70 کا آخر، یہ صفحے کی آخر سے اوپر تیسری لائن۔ قالوا اجئتنا، کہنے لگے کیا آپ آئے ہیں، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، اکیلے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، جو اتنے سارے الہ تھے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں؟ فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سچے ہیں تو پھر کوئی دلیل لے کر آئیں، عذاب آئے، کوئی معجزہ آئے، اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اختلاف معلوم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکیلے کی عبادت کرنی ہے، ان کی قوم کہتے تھے کہ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اللہ اکیلے کی عبادت ہو، یہ بات ہمیں قابل قبول ہے۔ اگلے رکوع میں آ جائیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، آ کے انہوں نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا۔ دعوت کیا آ گئی؟ لا الہ، لا الہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قوم کیا کہنے لگی تھی؟ آیت نمبر اگلی آیت کا جواب۔ قال الملأ الذین استکبروا، آیت نمبر 75۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، کہا سرداروں نے اس کی قوم کے جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو اس کی قوم کے کمزور لوگ تھے، لمن آمن منہم، جو کمزور لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے ساتھ ایمان ہمیشہ غرباء اور کمزور لوگ ہی لایا کرتے تھے۔ وہ اقبال نے جواب شکوہ میں بھی یہی کہا ہے نا، دین کی خدمت بھی کریں تو غریب،
دین کا پاس رکھیں بھی تو غریب، پوری ایک غریبوں پر اس نے 10 لائنوں کا قطع لکھا کہ سارے کام غریب کرے، امیرہ کی کرنا ہے، دین بھی بچائیں غریب، نمازیں پڑھے غریب، اللہ کا خوف کرے غریب، سچ بولے غریب۔ امیروں کا خدا تو ہے ہی نہیں شاید۔ ایمان کون لوگ لاتے ہیں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دین اس کی ابتدا ہوئی مکہ سے تو یہ غریب تھا، اس کے ماننے والے سارے غریب تھے، کوئی امیر نہیں تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جب قیامت کا وقت آئے گا، قرب قیامت، جب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ غریب ہو جائے گا، اب پھر امیر لوگ چھوڑ جائیں گے، دنیا میں مستغرق ہوں گے، اور غرباء جو ہیں وہ اس دین کو سہارا دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء۔ او غریبوں تمہارے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، او غریبوں تمہارے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ، ہم تو ہر بندہ یہی چاہتا ہے میرے سویر پیسہ آئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا 5000 سال پہلے جنت میں موجے مارو گے۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے جو کمزور تھے، جو ایمان لائے، ان سے کہنے لگے اَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّي، کیا تم سمجھتے ہو کہ جو صالح علیہ السلام ہیں وہ رسول ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اس دعوے میں وہ سچے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ بات ٹھیک ہے؟ صرف اس قوم کے غریب کہنے لگے اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، بے شک ہم لوگ اس چیز کے ساتھ اُرْسِلَ بِهِ، جو صالح علیہ السلام دے کے بھیجے گئے، مؤمنون، ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ لا الہ، یہ قوم کے غریب کہہ رہے ہیں۔ اور آگے متکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ۔ اگلی آیت کا آخر اِنَّا بِالَّذِي قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ۔ متکبر اور ظالم کہنے لگے ہم تو اس دعویٰ کو نہیں مانتے، ہم تو اس دعویٰ کو، کہ لا الہ الا اللہ والا دعویٰ، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کے سارے نبی اسی دعوت کے لیے آئے۔ اتنا تو آپ کو یقین ہو گیا ہے نا کہ میں آپ کو قرآن کے حوالے ہی دکھا رہا ہوں، ایک حوالہ دیکھ لیں تاکہ اس کے اندر سارے نبیوں کی بات آ جائے، پھر اس عنوان کو ختم کرتے ہیں۔ 17ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے جی، سترویں پارے کا دوسرا صفحہ، اللہ، دوسرے صفحے کا بالکل آخر ہے۔ بالکل آخر، 17ویں، اگلے صفحے کا بالکل آخر، دوسرا صفحے کا بالکل آخر، 17واں پارہ دوسرا صفحہ جو ہے یہاں شروع ہوا ہے، یہ دوسرے صفحے کا بالکل آخر۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، صفحہ نمبر 292، بالکل آخر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، جو بھی رسول آیا ان کی طرف ایک ہی وحی ہوئی، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، فَاعْبُدُونِ، چاہیے کہ میری ہی عبادت کریں، چاہیے کہ میری ہی عبادت کریں۔ ان سارے حوالوں سے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اختلاف اللہ میں نہیں تھا، اختلاف الہ میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں آپ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اگلا عنوان جی ہم دیکھتے ہیں کہ الہ کے اندر اختلاف ہے۔ اختلاف کس کے اندر ہے؟ الہ ہے کیا؟
شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں الہ الہ. یہ الہ کیا چیز ہے؟ الہ، اس کی اہمیت آپ ایک کلمے سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کھڑے ہوتے ہیں. سب کو آپ سب کو نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا اپنی سفید چادر ہلائی. اس وقت نشان ہوتا تھا کہ آؤ بھائی ایک اہم بات تمہیں بتائی جا رہی ہے. سارے جمع ہوئے کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے صفا، اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. بتاؤ بھائی تم میری بات مانو گے؟ سارے سرداران قریش اس کو اس صفا پر چڑھے اور چڑھ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی لشکر نظر نہیں آتا، ہمیں تو ایک فوجی بھی نظر نہیں آتا، تو لشکر کی بات کرتا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ الفاظ پہ غور کریں، لیکن جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے بارہا آپ کا تجربہ کیا ہے، ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ آپ کو. اب ہمیں تو فوجی نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی زبان کہہ رہی ہے کہ فوجی آ رہے ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں کہ لشکر حملہ کرنے لگا. اتنا بڑا اعتماد کسی کو ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ گزارا، 40 سال. بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اب تو میں بڑھاپے کے قریب. 40 کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی تم نے میرے اندر کوئی عیب پایا ہے؟ بتاؤ بھائی. کہنے لگے نہیں جی، ہماری جان آپ پر قربان، آپ صادق، آپ امین، آپ کی راہ میں تو ہم پھول بچھانے والے ہیں. یہ ایک نظریہ ہے. 2 سیکنڈ کی بات ہے. کتنی بات ہے؟ 2 سیکنڈ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے، 1 سیکنڈ کا کلمہ ہے. فوراً آپ شاعر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ قذاب ہیں، پھول پھینکنے والے، سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں. آپ نے ہمیں الہٰذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا تھا آپ نے ہمیں. 1 سیکنڈ کے اندر یہ کیوں سارا معاملہ بدل گیا؟ یہ کیا چیز تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ اپنے اوپر کپڑے ڈال کے لیٹے بند کر کے پیر صاحب لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربے لگاتے ہیں. ہماری دنیا بدلتی نہیں ہے اور ان کی 1 سیکنڈ میں دنیا بدل گئی. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ لات، منات، عزا، حبل یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ عالم الغیب نہیں، ان کے لیے نظر نیازیں نہ دیا کرو، یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ کھا نہیں سکتے، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. یہ پہلے دن کی دعوت میں کہا؟ کوئی نہیں کہا. لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، بظاہر تو کوئی نہیں کہا. کیوں اتنے سیخ پا ہوئے؟ اس کی وجہ تھی یہ تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے اور ہم لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے. اس ایک کلمہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر گھیرا تنگ ہوا، قتل کے منصوبے ہوئے، آپ کے صحابہ پر ظلم ہوئے، آپ مدینہ چلے گئے، بدر ہوا، احد ہوا، حنین کے لیے سبب تو یہی بنے. تبوک رومیوں کے خلاف کیا ہوا لیکن سبب یہی بنا. غزوہ خندق ہوا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، قافلوں پر حملے ہو رہے ہیں، جنگ ختم ہی نہیں ہو رہی، فتح مکہ ہو گیا. لا الہ الا اللہ اتنی سی بات ہے. لا الہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ عربی دان تھے، انہیں عربی پتہ تھی، انہیں پتہ تھا کہ لا کی تلوار ہے، لا کی، ہاں اس تلوار نے سارے معبودوں کے گلے کاٹنے، اور پھر آگے اللہ کی باڑ ہے، بچتا بیچ میں صرف اللہ ہے، بچتا بیچ میں صرف، ہاں یہ انہیں بڑا مسئلہ ہوا.
انہیں پتہ تھا، ہمیں پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں اور باہر جا کر مدد کے لیے کسی اور کو پکارتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ سمجھ آئی جی آپ کو؟ اب ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھیں گے، لیکن کل میری طبیعت بڑی خراب ہے، صبح میں 8 بجے گھر سے نکلا اور ابھی تک میں چرپائی نصیب نہیں ہوئی، تھوڑا سا میں سوتا ہوں تاکہ آپ کو تراویح میں تنگ نہ کروں، ورنہ پھر تراویح میں تنگ کروں گا آپ کو میں۔ تو 5 منٹ پہلے ہی ختم کیا، خیر ہے اتنا جلدی نہیں کیا، تو انشاءاللہ اہم مسئلہ ہے تو کل ہی سماعت فرمائیں گے، پھر آپ کے پاس کتاب بھی ہوگی، زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت سعی کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔